بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ دیکھ رہے ہیں مغرا ٹریولس۔ میں عبد المنعم آپ کو ویلکم کرتا ہوں۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ ٹھیک ہوں گے۔ آج سعودی عرب کے حوالے سے کچھ امپورٹنٹ اپڈیٹس آپ سے ڈسکس کرنی ہے۔ پہلی اپڈیٹ ایران اور سعودیہ کے حوالے سے ہے اور امریکی سعودی اسٹریٹجک مذاکرات ہوئے ہیں، ان کے بارے میں آپ سے ڈسکس کرنا ہے۔ اور دوسری اپڈیٹ یہ ہے کہ اقامہ ختم ہونے پر رشتہ دار کے وزٹ ویزے میں توسیع کرائی جا سکتی ہے یا نہیں کرائی جا سکتی۔ چلتے ہیں پہلی خبر کی جانب۔ سعودی وزیر خارجہ شاہ فیصل بن فرحان نے بدھ کو واشنگٹن میں امریکی وزیر خارجہ مائک پومپیو سے ملاقات کی ہے اور انہوں نے بیان جاری کیا ہے کہ دونوں وزرائے خارجہ نے امریکہ اور سعودی عرب کے اسٹریٹجک پارٹنرشپ کے حوالے سے بات چیت کی ہے اور باہمی دلچسپی کے علاقائی اور بین الاقوامی امور پر بھی اس حوالے سے تبادلہ خیال کیا گیا ہے۔ عرب نیوز کے مطابق سعودی امریکی اسٹریٹجک مذاکرات بدھ کو واشنگٹن میں ہوئے۔ سعودی وفد کی قیادت وزیر خارجہ شہزادہ فیصل بن فرحان اور امریکی وفد کی قیادت وزیر خارجہ مائک پومپیو نے کی۔ سعودی عرب اور امریکہ نے اس بات پر اتفاق کیا ہے کہ ایران کے عدم استحکام کے رویے کا جواب دینا اور اسے باز رہنا ضروری ہے۔ ملاقات کے بعد شہزادہ فیصل بن فرحان اور مائک پومپیو نے مشترکہ پریس کانفرنس کی ہے۔ دونوں نے وزرائے خارجہ نے کہا ہے کہ ایران خطے اور سعودی عرب کے امن کو خطرے میں ڈال رہا ہے۔ امریکی وزیر خارجہ نے کہا ہے کہ سعودی وزیر خارجہ کے ساتھ مشترکہ امن اور مشترکہ فوجی تعاون کے استحکام کے طور پر تبادلہ خیال کیا گیا ہے۔ سعودی وزیر خارجہ نے کہا ہے کہ امریکہ کے ساتھ تعلقات کو مضبوط بنانے اور خطے کے استحکام کو تقویت دینے کے لیے ہم کوشاں ہیں۔ شہزادہ فیصل بن فرحان نے یہ بھی کہا ہے کہ دہشت گرد طاقتیں خطے کے استحکام کو مسلسل خطرات کر رہی ہیں اور اس حوالے سے خطے کو کافی خطرات کا سامنا ہے۔ سعودی وزیر خارجہ کا کہنا تھا کہ ایران کا ایٹمی اور میزائل پروگرام خطے کے لیے بڑا خطرہ ہے۔ سعودی عرب خطے کے امن کو متزلزل کرنے کی ایرانی کوششوں کا مقابلہ جاری رکھے ہوئے ہے۔ انہوں نے کہا کہ ایران سعودی مخالف فریقین کی فنڈنگ جاری رکھے ہوئے ہے اور حوثی یمن کے لیے امدادی سامان کی ترسیل میں خطرات پیدا کر رہے ہیں۔ ہم یمن میں سیاسی حل کرانا چاہتے ہیں۔ سعودی وزیر خارجہ نے کہا کہ سعودی عرب امریکہ کے ساتھ دفاعی اور تجرباتی تعاون کو مضبوط بنائے گا۔ کرونا وبا کے بحران کا تذکرہ کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ سعودی عرب G20 کے قائد کی حیثیت سے کرونا سے نمٹنے کی جدوجہد جاری رہے گا۔ اس حوالے سے آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ سعودی عرب اور امریکہ کے درمیان اسٹریٹجک مکالمے کے دوران علاقائی امن و خوشحالی کے فروغ، اقتصادی شرح نمو، دونوں ممالک کے درمیان رابطوں اور امریکہ اور سعودی عرب کے درمیان کئی اشوں پر محیط تاریخی اسٹریٹجک تعلقات کے استحکام پر توجہ مرکوز کی جا رہی ہے۔ اب چلتے ہیں دوسری خبر کی جانب۔ سعودی محکمہ پاسپورٹ نے کہا ہے کہ قانونی طور پر مقیم غیر ملکی اقامہ ختم ہونے پر بھی اپنے رشتہ دار کے وزٹ ویزے میں توسیع کرا سکتا ہے۔ اقامے کا ختم ہونا رشتہ دار کے وزٹ ویزے میں توسیع حائل نہیں ہوگا۔ عاجل ویب سائٹ کے مطابق محکمہ پاسپورٹ سے ایک مقیم غیر ملکی نے دریافت کیا تھا کہ ان کا اقامہ ختم ہو گیا ہے، کیا وہ ابشر کے ذریعے اپنے مہمان کے وزٹ ویزے میں توسیع کرا سکتے ہیں۔ محکمہ پاسپورٹ نے اپنے ٹویٹر پر جواب دیتے ہوئے کہا کہ مقیم غیر ملکی اقامہ ختم ہونے پر اپنے کسی عزیز کے وزٹ ویزے میں توسیع کرا سکتا ہے۔ اقامہ ختم ہونے سے یہ سہولت ختم نہیں ہوگی۔ محکمہ پاسپورٹ نے مزید کہا ہے کہ مقیم غیر ملکی کی سعودی عرب میں واپسی کی شرط یہ ہے کہ ویزا خروج عہدہ مؤثر ہو، اقامے کی میعاد ختم نہ ہوئی ہو اور PCR سعودی عرب میں رجسٹرڈ ادارے سے حاصل کیے ہوئے ہوں۔ یہ تھی آج کی اپڈیٹس۔ انشاءاللہ کل نئی اپڈیٹ کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ اگر اس حوالے سے آپ کو کوئی خدشات یا کوئی کویشچنز ہیں تو برائے مہربانی آپ ہمیں کومنٹ سیکشن میں آگاہ کر سکتے ہیں۔ ان انفارمیشن کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ مجھے اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیں۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔